बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, कश्मीर में मासूम बच्चों, जवानों और ख़वातीन पर पैलेट गन इस्तेमाल करने पर खामोश रहने वाला भारत आज पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का एक झूठा दावा कर रहा है। पाकिस्तान में घुसकर फ़िज़ाई हमले का दावा करने वाले भारत में जब पाकिस्तानी कबूतर घुसा तो भारत की क्या हालत थी, आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। बात एक ऐसे कबूतर की जो भारत में तबाही का संदेश लेकर आया। पाकिस्तान का कबूतर, पाकिस्तानी कबूतर का एक्सरे, कबूतर के पेट में तबाही की साजिश। आज से लगभग 2.5 साल 3 साल पहले पाकिस्तानी कबूतर पकड़े गए थे। हमारे कबूतरों से डबल कबूतर हैं वो। हद है, अभी तो हमारा कबूतर घुसा है तो आपकी जान हल्क में आ गई, और अगर हमारी एयरफोर्स घुसी तो फिर आपका क्या हाल होगा, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। मोदी भी अपनी कौम को बेवकूफ बना रहा है, जलसों में नज़में पढ़ रहा है, धरती माँ के तहफ़्फ़ुज़ की कसमें खा रहा है, मगर किसके बलबूते पर दिफा की बातें कर रहा है? अपने फौज के मसाइल का भी कुछ पता है इसको? भारतीय फौज की क्या हालत है, जरा अपने जवानों के जुबानी पहले सुन लीजिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। शायद इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ है जो हथियार लेके जवान खड़ा उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लातें मारी जा रही हैं। ये जवान रोडों पे भीख मांग रहे हैं। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन है, काहे के अच्छे दिन, हम ये पूछना चाहते हैं। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं तेज बहादुर 29 BNBSF से ये बयान दे रहा हूँ कि आज के जवान में जवानों की क्या हालात है, कैसा खाना मिल रहा है, आप देख रहे हो। जय हिंद। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये डालना, इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं। अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक BSF का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता? मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। जी, अपने जवानों के हालात तो देखिए, और देश की माँ जो है वो अपने किसी बच्चे पोते को नहीं भेजना चाहती फौज में, और यहाँ पर इस देश की हर माँ अपने हर बच्चे को इस धरती माँ पर कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार है। भारत ने यह दावा किया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में हमला किया है, जिसमें 340 के करीब दहशतगर्द हलाक और जैश के ठिकाने तबाह किए हैं। ये मनाजर जरा टेलीविजन स्क्रीन पे जरूर देखिएगा, जरा देखिए भारतीय मीडिया जैश के जिस ठिकाने की बात कर रहा है उधर हलाक कौन हुआ है। जी हाँ, ये है वो दरख्त जो भारतीय फिजाइया को जैश का अहम रहनुमा नजर आता है। आप पाकिस्तान में हमले की बात करते हैं, मगर क्या वजह है कि आपके वजीर दिफा इससे बेखबर थे? आपके अखबार में खबर लगी कि वजीर दिफा का कहना है कि मुझे पाकिस्तान में हमले की खबर नहीं है। आगे चलिए, आपके सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले जब इस वाक़े में मीडिया को ब्रीफिंग देने आते हैं तो उनकी मीडिया ब्रीफिंग से पहले ये कहा गया कि उनकी गुफ्तगू के बाद मीडिया के सवालात नहीं लिए जाएंगे। Good morning friends and welcome to this briefing and thank you for coming at a very short notice. I have with me the Foreign Secretary of India, Shri Vijay Gokhale, who will read out a statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. शायद आपको खौफ था कि मीडिया सबूत मांगेगा, और वो तो आपके पास मौजूद नहीं थे। आपने हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जहां पर जवाब के लिए सब हाजिर थे। डीजी ISPR भी हाजिर थे, हमारे वजीर दिफा भी हाजिर थे, हमारे वजीर खारजा भी हाजिर थे। आगे चलते हैं। मोदी इलेक्शन मुहिम को नफरत में तब्दील कर रहा है, ये बात भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रही, मगर भारतीय ऑपोजिशन को सब समझ आ रहा है। वो क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी इस तरह की पॉलिटिक्स तो करते रहे हैं
कल नेशनल वॉर मेमोरियल का जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है उसमें भी किस तरह का भाषण हुआ, ये सारी दुनिया ने, सारे देश ने देखा है। किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को न टारगेट करते हुए उन्होंने एक परिवार को टारगेट करने का प्रयास किया। तो प्रधानमंत्री जी को ये आदत है, वो पॉलिटिक्स करते रहेंगे और चुनाव भी नजदीक है तो जाहिर है कि इस तरह के वक्तव्य उनके आते रहेंगे। आपके अपने ही देशवासी है, ये ऑपोजिशन में है लेकिन है तो उसी देश के। मोदी सरकार को पाकिस्तान अब बाखबर कर चुका है कि अब हमारी बारी है। मोदी जी बाज आ जाइए, ये ना हो कि इक्तदार के साथ साथ हिंदुस्तान भी हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान ने अगर जवाब दिया तो वाघा से लेकर आसाम तक पाकिस्तान का कब्जा होगा। लाल किले पर भी सब्ज हिलाली परचम लहराएगा और तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तानों में। मैं यहाँ से पूरी कौम की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अगर अपनी इन हरकतों से बाज ना आया, हम जवाब देना जानते हैं। इस हिंदुस्तान के 1000 से ज्यादा टुकड़े करके दिखाएंगे। और नरेंद्र मोदी साहब, आप अगर अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आपको आप समेत बहरे अरब में गर्क कर। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. Now it is time for India to wait for our response. We will surprise you. Wait for that surprise. जी, वी आर नॉट सरप्राइज बट यू विल बी सरप्राइज्ड। DGISPR का ये बयान था। आज नाजरीन सारा दिन हम भारतीय मीडिया को सुनते रहे, देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे कि वो क्या कह रहे हैं और हम अपनी साइड की स्टोरी भी जानने की कोशिश करते रहे। वहाँ पे जिस तरह से हिट मॉन्गरिंग हो रही थी, जिस तरह से नफरत भरे बयानात आ रहे थे और न सर न पैर ऐसे बयानात आ रहे थे, हमने फिर डिसाइड किया कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है हमारी धरती के नाम, हमारे उन फौजी जवानों के नाम और सच के नाम होगा हमारा आज का ये प्रोग्राम। मेरे साथ जो पैनलिस्ट है मैं बताती चलूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज के हम बात करेंगे जो DGISPR ने जो आज बयान दिए, जो बातें उन्होंने की, उन पर भी बात करेंगे। हमारी सिफारतकारी कहाँ तक कामयाब रही और उसके सम्राट जो है वो क्या कुछ आते नज़र आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक की जो कहानियाँ भारत सुनाता है, असल क्या है, नकल क्या है। हम साथ ये भी बात करेंगे कि भारतीय मीडिया जो कुछ आज सारा दिन दिखाता रहा, ज़रा उसका दूसरा रुख आज हम आपको दिखाएंगे। ज़रूर देखिएगा ये प्रोग्राम, ज़रा सच को भी जानिएगा और परखिएगा भी ज़रूर। ज़फ़र हिलारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है कराची से। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार। हुमा बकाई तज्ज़ियाकार सीनियर हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। सारे अपने पैनलिस्ट को वेलकम करेंगे। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मंशा साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करेंगे। DGISPR का जो बयान आया और उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस हमारा सामना एक बेवकूफ़ दुश्मन के साथ है। दोनों जो है ताकतें ऐसी हैं, न्यूक्लियर पावर जो है ओन करती हैं। अब इस वक्त जिस तरह की मॉन्गरिंग हो रही है और जिस नहज पे भारत शायद लाना चाह रहा है और जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं होगा, लेकिन वो उसने किया। बेशक एक झूठ और फ्रॉड है जो उनका बयान है, लेकिन उसके बाद अब हमारा जो रिएक्शन, जो सरप्राइज़ होगा मुतवक्का, वो क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रेडिक्ट करना या इसको डिस्कस करना, मैं नहीं समझता कि ये हमारी डोमेन है एनालिस्ट की। इस पैनल में जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं सब मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं सबको जानता हूँ। पर्टिकुलरली हलाली साहब से मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रहा, वो बहुत सीजनड और बहुत पुराने डिप्लोमेट हैं और बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमें सबको जो एक कंसेंसस पैदा करने की बात है वो ये है कि हमारे जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं वो जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं वो एक ऐसा तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और चीज़ें जब हम एक तरह से इंडिया ने ये एग्रेशन करके प्रैक्टिकली वॉर की इनिशिएशन किया, दिस इज़ एक्ट ऑफ वॉर, कि उन्होंने प्रैक्टिकली हमारी जो है सरहदों के अंदर आकर अपनी एयरफोर्स के साथ जो है वो पेलोड, अगर चाहिए एक फेक टारगेट है और एक तरह का ड्रामा है तो, लेकिन ये एक सीरियस एग्रेशन है और एक सीरियस एक्ट ऑफ वार है। तो ये सीरियसली ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा और इसको डेलिब्रेट किया जा रहा है सब अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मिलिट्री लेवल्स पे। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी एक मीटिंग होल्ड की, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल कर ली गई है, पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग कॉल कर ली गई है, एक डिप्लोमेटिक जो है वो उसके लिए स्ट्रेटजी जो है चाकआउट कर ली गई है कि इसको जो है किस तरह से इंडिया को एक्सपोज किया जाएगा। और आई एम श्योर, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो हमारे एनालिस्ट हैं वो इसको टोटली इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद सिर्फ एक इलेक्शनरिंग के लिए जो है वो गेन के लिए, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती और नाकस राय में ये इससे कुछ बढ़कर है। इसका तल्लुक जो है ओवरऑल जो हमारे ग्लोबल इस वक्त इन्वायरमेंट्स हैं उसके साथ
بہت گہرا تعلق ہے، اس کا افغانستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس کا کشمیر کے اندر جو فریڈم سٹرگل ہے اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ جب سے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ 9/11 کے جب سے 9/11 ہوا تو اس وقت سے انڈیا نے ایک بڑی ہیکٹک اور ایفرٹ شروع کی کہ جس طرح امریکہ نے اپنی وہ اسٹریٹجی آف پری ایمپشن اور پری ایمننس کا وہ منوانے کی کوشش کی، انڈیا بھی اپنے ریجن میں کچھ اس طرح کا اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے اور گلوبلی وہ یہ رول اپنا ایکسیپٹ بھی کر سکے اور جو ان کے نیبرز ہیں وہ اس چیز کو ٹالریٹ بھی کر سکے۔ تو چونکہ جو ہے ہمارے جو رسپانسز ہیں ایٹ ویریس ٹیئر، جو ایسکلیشن کے ایسمیٹرک لیول سے لے کر کنونشنل اور دین جو اسٹریٹجک لیول کے رسپانسز ہیں، وہ اس وقت بہت سیریسلی تھریٹنڈ ہے۔ جو ہمارے اس وقت جو فریڈم سٹرگل ہے، اگر انہوں نے اس کو سپریس نہیں کیا تو ان کو یہ اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور دوسری میں نے جو ایسے ذکر کیا کہ افغانستان میں اس وقت بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو الائیڈ فورسز ہیں وہ وہاں سے وڈرال کے نیگوشیشن کر رہی ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ یو ایس اے وہاں سے ٹوٹلی ہینڈس واش آف کر کے کبھی بھی نہیں جانا چاہے گا، وہ اپنا وہاں اثر و رسوخ رکھنا چاہیں گے اور وہ پاکستان کو یہ اسٹیک اینڈ کیرٹ کے ان کو اس طرح کے انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ پاکستان ان کو جو میکسیمم اسپیس پرووائڈ کر سکے۔ ظفر ہلالی صاحب، وہ تاثر جو ابھی تک ایک تھا کہ عملی جارحیت جو ہے اسے اجتناب کیا جائے گا، بے شک ایک بزدلانہ ڈرامہ تھا لیکن اب کیا، بھارت نے پہل کر دی، بنیاد ڈال دی۔ اب جو ریاکشن ہوگا، ہم جس ریاکشن کی بات کر رہے ہیں، بات کہاں دور تلک جا سکتی ہے؟ یا سفارتی محاذ پر جو کوششیں اس وقت جاری ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ 4 بڑے ممالک، ان کی طرف سے اس طرح کا ابھی تک رسپانس نہیں آیا، البتہ OIC کے پلیٹ فارم سے مذمت ضرور کی جا رہی ہے۔ جی دیکھیے، میرے خیال میں بڑا مشکل ہے کہنا کہ آپ ایک ایکٹ آف اگریشن جو ٹارگٹس اس کے ہٹ نہیں کرتے، مانے ایک ایکٹ آف اگریشن تو ہوا ہے، انہوں نے آپ کا بارڈر کراس کیا ہے، مگر نہ انہوں نے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، نہ ان کو خاص کوئی پرواہ تھی کہ وہ ٹارگٹس ہٹ کیا ہے کہ نہیں، اس لیے آ کے پتہ نہیں 5 منٹ 7 منٹ میں بم 4-5 پھینک کے چلے گئے ہیں۔ تو لگتا ایسا ہے، اور میرے خیال میں لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں انکلوڈنگ اولڈ ریٹائرڈ انڈین ایئر فورس آفیسرز کہ یہ جو تھا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، یہ مودی کا ایک یوز آف دی آرمی، یوز آف دی انڈین آرمی اینڈ انڈین فورسز فار پولیٹیکل فار ہز الیکشن پرپسز، اور ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم پوری فوج کو استعمال کر رہے ہو اپنی الیکشن پروسیس کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ کیا بدلہ لیں گے بی بی کہ وہ 15 پیڑ کے خلاف آپ کیا بدلہ لیں گے؟ ایک چھوٹا سا ہٹ تھا جس میں اس میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا، کوئی نہیں مارا گیا، بڑا مشکل ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی ایئر سپیس میں چلو چلے جائیں گے، مگر ہم کریں گے کیا؟ اب سوچنا پڑے گا کیا کریں گے، مگر وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ دیکھیے انہوں نے 15 پیڑ اور ایک ہٹ کو ڈیمیج کیا ہے، اور ایک آدمی کو تھوڑا سا اس کے لگ رہا تھا کہ بینڈیج وینڈیج۔ نا ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ پروپورشنیٹلی ٹو دیٹ؟ ٹھیک ہے، آپ ان کے کوئی آپ کے بھی ٹارگٹس ہوں گے ضرور، مگر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اتنا نہ ہو کہ ان کے اتنے لوگ مارے گئے کہ وہ کہیں گے کہ بھئی اب تو بدلہ لینا ہی ہے، اور پھر ایکشن اینڈ ریئیکشن، ایکشن اینڈ ریئیکشن۔ اور میرے خیال میں 2-3 چیزیں اور سوچنا چاہیے۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے NCCA کے میٹنگ کال کر کے انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی میٹنگ پہ پریسائڈ کریں گے کل، میں نے سنا ہے کہ کافی حد تک ہو ہی گیا ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اٹ از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ۔ اس کے معنی آل یور ویپنز آر آن دا ٹیبل، جو بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ استعمال کریں گے۔ صحیح، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آل یور ویپنز جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کے اس آن دا ٹیبل۔ تو میرا خیال میں کہ یہ ایک بڑا مشکل سا ہے کہ جب ہم نہیں چاہتے فوج کو صرف اور صرف پولیٹیکل پرپس لیے اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جائے، ہم چاہتے ہیں اپنی ڈیفنس کے لیے کیا جائے، مگر اس قسم کی وائلیشن
जिधर कुछ नहीं मारा गया, माने एक गाय भी नहीं मारे गई, एक एनिमल नहीं मारे गया, कुछ नहीं मारा गया। डेफिनेटली हिलाली साहब, जदीदियत का ये दौर है, सब कुछ दिखाई देता है, गूगल मैप्स मौजूद हैं, आपके सैटेलाइट्स मौजूद है, सब कुछ दिखाई देता है, पता नहीं फिर भी किस बलबूते पर ये स्टार प्लस का ड्रामा हो रहा है वहाँ। हुमा बकाई साहिबा, अभी जैसे जनरल साहब ने कहा कि इट्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स, लेकिन हिलाली साहब कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, और फिर अक्ल भी ये कहती है कि 3 मिनट का आना और चले जाना और ये हमें बावर कराना कि आप तो हमें मार ही गिरा ना पाए, उसकी वजह भी है कि आप 3 मिनट के लिए तो आए, आप 21 मिनट ठहरते तो सही यहाँ पर, फिर आपको बताया जाता पाकिस्तान फिजाइया और क्या महारत है, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब है, राह रास्त ऑपरेशन है, बड़ी ट्रेंड एयरफोर्स है हमारी, ट्रेंड आर्मी है हमारी, हाउ कुड दे डू इट? देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो 4 नॉटिकल माइल अंदर आए और जो इंटरनेशनल लॉ है वो पाकिस्तान पे रिस्ट्रेंट रखता है इस हवाले से, क्योंकि अगर सिर्फ 4 नॉटिकल माइल का एरिया कवर हो तो वो एक्ट ऑफ वॉर और एक्ट ऑफ इंट्रूजन भी नहीं माना जाता, और उसके लिए आप मैक्सिमम एक वार्निंग इशू करते हैं। तो ये जो शोर उठ रहा है कि मार गिराना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो वी वुड हैव बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो एक तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं, दूसरी बात ये कि हिलाली सही कह रहे हैं, दिस कुड बी अ पॉलिटिकल स्टंट, और इंडिया में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स लगती है, लेकिन इट कुड ऑल्सो बी अ टेस्ट रन, और पाकिस्तान ये सोच के कि ये पॉलिटिकल स्टंट था, अपना डिफेंस तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो इसलिए आप मोबिलाइजेशन देख रहे हो। मैं आपसे एक और गुजारिश करूं कि ये तो हो गया अटैक, और उसके बाद एक वॉर हिस्टीरिया है इंडिया में और एक हाइप क्रिएट की जा रही है, लेकिन फोर्सेस की मोबिलाइजेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो मोदी ने उससे बहुत पहले करना शुरू कर दी थी, जिसको हमने फ्लैग भी किया था। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इंडियन इंटेंशंस हैं उसको ज्यादा गौर से देखने की जरूरत है। इसको सिर्फ ये कह देना कि ये सियासत है या इसको रेटरिक के नजर कर देना, मेरा ख्याल है कि दूरस्त नताइज इससे गलत निकल सकते। और मैं ये इसलिए गुजारिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 4 फ्रंट्स हैं जिसपे पाकिस्तान ने इंडिया को कम से कम इस वक्त बैकफुट पे किया है, अगर मैं ये ना कहूं कि शिकस्त दी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कश्मीर में जो इंडिया ने साल नैरेटिव बिल्ड किया था कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इंसर्जेंसी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है, वो डिफीट हुई है। दूसरा जो अफगानिस्तान का इनिशिएटिव, पीस इनिशिएटिव है इस वक्त, उसमें भारत का रोल मिनिमल है या है ही नहीं। इनफैक्ट कोई इस पे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी बात की। फिर तीसरा फ्रंट ये कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है, जो उनके कागज आ रहे हैं, जो मकाले आ रहे हैं, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे एक स्ट्रैटेजी लाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना कमजोर कर दें और स्ट्रैंगुलेट कर दें, या जो माशी कमजोरी पाकिस्तान में आ रही है वो पाकिस्तान को मजबूर कर देगी इंडियन हेजेमनी को एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, वहां पे भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, दूसरी चीजों की वजह से एक आपको टर्न अराउंड नजर आता है। और फाइनली जो सिफारती तन्हाई का पूरा एक ड्रामा था वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो इस वक्त मुझे पता है कि कहा यह जा रहा है कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को कल्टीवेट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2 कैपिटल्स हैं जिन्हें फाल होना चाहिए। तमाम कामयाबियां जो है उनसे हजम नहीं हुई। और मैं एक और बात की भी वजाहत करती चलूं कि जैसे मैंने आपसे आगाज किया गुफ्तगू का, तो मैंने ये कहा था कि वो जो कहते हैं कि हम इतने दूर तक आ गए, हम नहीं मानते उस बात को इस बिना पर कि 3 मिनट के अंदर तो सिर्फ उड़ान भरी जाती है। आप 3 मिनट के अंदर सिर्फ एक ड्रामा, टोपी ड्रामे के लिए आप एंटर हुए और आप वापस चले गए ताकि आप ये क्लेम कर सके कि हमें तो जो पाकिस्तानी फिजाइया है मार भी नहीं गिरा पाई। एनीवेज, आमिर ज़िया साहब, अभी जैसा हुमा बकाई कह रही हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल येट वी हैव टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो शायद उसको और शय मिलेगी भारत को। और वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ब्रेकेज इस तरह से नहीं हुआ इंटरनेशनल लॉज का, तो ऐसे में कोई एग्रेसिव स्टेप ले लेना भी शायद दुरुस्त नहीं होगा। व्हाट वुड यू से? नहीं, देखें, बात यह है कि एग्रेशन हुआ, इट्स एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। पाकिस्तान की ना सिर्फ उन्होंने LOC को क्रॉस किया, बल्कि बालाकोट जो है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उन्होंने, चाहे उस पर ये बिल्कुल अलग बात है कि कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, बेशक दर्द गिरे, लेकिन एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, उसको आप जो है दरगुजर नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कर सकते कि खामोश उस पर रह जाएं, क्योंकि उन्होंने एक सुर्ख लकीर जिसको रेड लाइन कहते हैं उसको अबूर किया है भारत ने।
اگر آپ فرض کریں ایک سینیریو بلڈ کریں کہ پاکستان اس پہ خاموش رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے اگلی مرتبہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حملہ کرے گا, یا وہ دوبارہ ایل او سی کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا, ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو جو ہے وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اسی آپ تناظر میں دیکھیے کہ ہماری سول اور فوجی قیادت کا جو بیان آیا ہے, اور میرے خیال میں ہمیں اسی کو اسٹک بھی کرنا چاہیے اور اسی کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جواب دینے کا حق ہے, اور ہم ظاہر ہے کہ ہم رد عمل نہیں کریں گے, ہم ایکٹ کریں گے اور اپنی پسند اور اپنے وقت کے مطابق کریں گے. آپ ہمیں پش نہیں کر سکتے کہ جناب ابھی فوراً 24 گھنٹے میں بدلہ لیں, لیکن جب مناسب وقت آئے گا, جب ہماری افواج پاکستان اور اس کی قیادت سمجھے گی کہ جہاں پر ان کو اسٹرائک کرنا ہے وہ کریں گے. آنے سے پہلے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے میڈیا کو بھی دعوت دی, اور آج تو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہاں پر نہ جا سکے, لیکن بائی روڈ بہت سے لوگ وہاں پہنچے بھی ہیں, میڈیا بھی وہاں پر پہنچا ہے, اور حقائق جو ہے تصاویر بھی اس وقت دکھائی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھی جا رہی ہیں, تو اس تاثر کو بھی یہ زائل کرتا ہے. ہم نے تو انہیں بھی دعوت دی, آصف غفور صاحب نے انہیں بھی دعوت دی کہ آپ بھی تھرو پراپر چینل آئیے, آپ کو بھی لے کے جاتے ہیں, حقائق دکھاتے ہیں, آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, آئیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح, اور اس کے بعد بات کیجیے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے اسی کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تصویر کا بھی ایک دوسرا رخ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. وہ دعوے جو اس وقت ہمیں سرحد پار سے سنائی دے رہے ہیں, جس طرح کے دعوے وہ کر رہے ہیں, اور جب انہیں سنتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے, کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ اس قدر جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اس طرح حقائق سے دور باتیں کی جا سکتی ہیں. جنرل صاحب, جس طرح سے اس وقت ٹوپی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے بھارت میں, یہ کہا جا رہا ہے کہ 21 منٹ ہم یہاں اندر رہے, ہم نے یہاں پرواز کی, یہاں ہم نے اتنا کچھ کیا, اور اس کے بعد ہم واپس چلے گئے. ہماری پاک فضائیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا جواب دے دیجئے ان کو بھی, 21 منٹ یہاں پر رہتے تو کیا وہ واپس جا پاتے؟ بالکل یہ تو غلط ہے. یہ سراسر یہ جو دعویٰ ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ دعویٰ غلط ہے. جیسا عما بقائی صاحب نے فرمایا کہ وہ بہت ہی مختصر وقفے کے لیے انہوں نے انٹروژن کی, اور اس طرح کے انٹروژن کرنا کسی بھی ڈیفینسو کے اگینسٹ جو ہے یہ ممکن ہے, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. تو لیکن وہ میں اس بات کو مان رہا ہوں جو حلالی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ڈرامہ ہے, لیکن اس ڈرامے کا ڈائریکٹ ہمارے اوپر امپیکٹ ہے, اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ ہماری یہ ڈیٹرنس جو پالیسی آف ڈیٹرنس ہے اس کو ڈیلیوٹ کرتا ہے, اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, اس میں ہم نے سپیس نہیں دینی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ریفلیکٹ ایز اے نیشن کہ ہم اپنی فریڈم کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے ہم کوئی بھی کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی بھی قیمت اس کے لیے کم ہے, اور یہ ہمیں گلوبلی بھی ہم نے یہ چیز جو ہے سیل آؤٹ کرنی ہے, اور یہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے گلوبلی انڈین ڈیزائن کو ایکسپوز کرنا ہے. اور اس کے میں ہمیں ہر طرح کا رائٹ ہے, جیسا ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم ہر طرح کا دفاعی جو ہے وہ حق رکھتے ہیں. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اسمیٹرک وار میں ہمیں بہت بڑا ایج ہے. ہماری سب سے بڑا جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے ہمارا پاکستانی نیشن کا, وہ نیوکلیئر ویپن نہیں ہے, وہ ٹرینڈ ملٹری نہیں ہے. اٹ از دی نیشنل ریزیلینس. Nowhere in the world, no nation in the world I can claim it کہ اس کا یہ لیول آف ریزیلینس نہیں ہے. اگر آج ہمارے لیڈرشپ کہہ دے کہ لوگ ان آرمڈ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کراس کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ وداؤٹ ویپن کراس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ چیز, یہ موٹیویشن دنیا پہ کسی قوم میں نہیں ہے, اور اس کو ہم نے کسی بھی طرح ویک نہیں ہونے دینا, اور یہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. ہلالی صاحب, یہ جو اس وقت بات کر رہے ہیں, اور ابھی عامر متین صاحب اب سے کچھ دیر پہلے اپنے پروگرام میں جیسا بتا رہے تھے کہ جو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا, وہ انٹروژن جہاں سے ہوئی, اور یہ انٹروژن جہاں سے ہوئی ہے, اور یہ جو بارڈر لائن ہے یہاں پر کتنے ایک افیکٹو ہمارے ریڈار ہے, اور ایسے میں یہ ان کا دعویٰ کرنا کیا یہ نہیں بتاتا کہ کس قدر جھوٹ, دھوکہ, فراڈلنٹ ان کے سارے دعوے, سارا دن ان کے میڈیا پہ چلنے والی خبریں کتنی ایک بے بنیاد؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے طرح جھوٹ کے تالاب میں جا کے اپنے آپ کو چھلانگ ماریں. لیٹس بی ریشنل. یہ جو لوگ آئے ہیں دے کراس دا بارڈر, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آ رہے تھے, اور اگر آ رہے تھے اور انہوں نے بارڈر کراس کیا 4-5 منٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ اٹس ویری لٹل, کوئی بھی آ سکتا ہے. میں تو لکھ کے کہا ہوں کہ دیر از نو کنٹری دیٹ از ایروپلین پروف. مگر بات اصل یہ ہے کہ اگر 10-11 منٹ ادھر انہوں نے گزارا یا 4-5 منٹ آئے, تو ہمارا فرض میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ نہ صرف ان کو ادھر ماریں
مگر ٹو فالو دیم اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر اس لیے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور ادھر ماریں. وائی ناٹ؟ انہوں نے وائلیٹ کیا. بہرحال ہم نے یہ نہیں کیا. اب جب ہم نے اس کو نہیں کیا, اور پلیز ہم یہ انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ ہیگمنی آف انڈیا اور انڈیا کی ہسٹوریکل اینمٹی وہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں. دیٹس ٹیکن ایز گیون. اور اگر جنرل منشا واز ایبسولوٹلی رائٹ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسپیس دیں گے. ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے واقعے پہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ کس قسم کا بدلہ لے. مانے کہ درخت گرے ہیں, ہٹ گرا ہے, کوئی نہیں مرا ہے, جھوٹ ہے, تو آپ بے شک ان کی ایئر سپیس کو آپ یو ول کراس اس لیے کہ آپ نے ان کو پنش کرنا ہے. مگر کیا کریں گے آپ؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو بوم؟ یا کریں گے بوم, یا میسائل سے کچھ ماریں گے, یا کیا کریں گے؟ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپریشنز اینمی ٹارگٹ کو نہیں ہٹ کرتی ہے اور اس کا مقصد اور مین مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکلی مودی کو فائدہ ملے. بھائی مودی صاحب جو ہیں, ہی از شیملیس. اگر ادھر پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین پورے فوج کو استعمال کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ وہ الیکشن جیتے, ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں دیٹس رانگ. مودی کو پرواہ نہیں ہے. اور کیا سو پلیز انڈرسٹینڈ کہ مودی جو ہے وہ جنگ تک لے جائے گا ہندوستان کو الیکشن جیتنے کے لیے. کوئی پاکستانی پولیٹیشین ایسا کام نہیں کرے گا, مگر مودی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, بڑا تجربہ ہے آپ کا سفارتکاری کا, اور اس انسیڈنٹ کے بعد سشما سوراج نے یہ کہا کہ میں نے پومپیو کو فون کر کے یہ سچویشن ساری بتائی. ایک وہ سفارتکاری ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں او آئی سی کے پلیٹ فارم پر کسے اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلایا جا رہا ہے, لیکن او آئی سی نے ایٹ دا سیم ٹائم کنڈیم بھی کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہم اپنا موقف جو ہے عالمی دنیا کو بتانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے؟ کیونکہ کسی بڑے ملک سے, ان 4 بڑے ممالک کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح سے کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا, کوئی مذمت نہیں کی گئی, تو پھر ہماری سفارتکاری کدھر ہے؟ دیکھیے, جدھر تک او آئی سی کا ہے, تھوڑا سا او آئی سی کے پالیٹکس کو آپ سٹڈی کریں. کس نے ان کو یہ دعوت دی تھی؟ یہ دعوت جو ہندوستان کو ایز گیسٹ آف آنر نہیں, یہ کس نے موو کیا تھا او آئی سی میں؟ ہو واز دا موونگ فورس بیہائنڈ اٹ؟ یہ فورس تھا یو اے ای. میں نے تو کہا ہے پبلکلی آج بھی, پہلے ٹی وی پہ, کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے یہ میٹنگ, ناٹ او آئی سی بٹ دس میٹنگ. انہوں نے اب فیصلہ یہ کیا ہے, شکر ہے گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جدھر یہ سشما سوراج ہوگی جس کمرے میں, ادھر کوئی پاکستانی ڈیلیگیشن نہیں بیٹھے گا. مگر چلیے دیٹس ون ادر وے آف ریئیکٹنگ. مگر ہم پھر یو اے ای کو بھی ہم زیادہ یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ. They have been very kind to us, they have been very generous to us. So these are the things that unfortunately لوگ کہتے ہیں ہماری ڈپلومیسی خراب ہے. ہماری ڈپلومیسی نہیں خراب ہے. دوسرے لوگ جن کو مسلمانوں کے لیے ان کو اتنا ہی پرواہ کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں, جو او آئی سی کے ممبرز ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, پھر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. بالکل صحیح. عامر ضیاء صاحب, ٹھیک ہے, عامر ضیاء صاحب آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے بگر گیم بیونڈ اٹ. جو اس وقت شو کر رہا ہے یہ وہ سب کچھ نہیں ہے, بلکہ کوئی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک سو؟ ظاہر ہے کہ بڑا کھیل تو ہو رہا ہے. اس وقت بھارت جو ہے اپنے معاشی کلاؤڈ کو بہت افیکٹولی استعمال کر رہا ہے. وہ نہ صرف مسلمان ممالک میں بلکہ جو اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے سٹیکس ہیں بھارت کے اندر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں. پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس آپشنز نہیں ہیں. ہلالی صاحب نے بالکل درست کہا, او آئی سی کا جو مسئلہ ہے اس میں ماضی میں بھی کوششیں ہوئیں اور پاکستان کی طرف سے بڑا مضبوط ڈپلومیٹک جو تھا رسپانس دیا گیا. اگر آپ یاد کریں یحییٰ خان کے دور میں 1969 میں کوشش کی گئی تھی, پھر مشرف صاحب کے دور میں بھی کوشش کی گئی تھی, اور پاکستان نے کہا کہ جی ہم او آئی سی کو چھوڑ دیں گے. تو اگر جو ہے مطلب ہے پاکستان اگر اس کے اوپر ہارڈ لائن لیتے, اور یہ بھی ایک ریڈ لائن رہی ہے ہماری کہ ایسے وقت میں جو ہے ہمارے بعض جو کہتے ہیں نا برادر اسلامی ممالک
ایک ایسے وزیر خارجہ کو بلا رہے ہیں ایسے ملک کی کہ جس کے ہاتھ جو ہیں کشمیریوں کے مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جو ایک اور اسلامی ملک پہ جارحیت کا ارتکاب کر چکا ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان مسلم ممالک کے اوپر بھی OIC مائنس پاکستان جو ہے ایک کوسچن مارک ہوگا. تو یہ پاکستان کو اپنا کلاؤٹ، اپنا وزن استعمال کرنے میں پسو پیچ سے کام نہیں لینا چاہیے. اور OIC والا جو معاملہ ہے میرے خیال میں اس گورنمنٹ نے ذرا سے دیر سے ریئیکٹ کیا ہے OIC کے مسئلے پہ، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس معاملے کے بعد ہم نے دیکھا کچھ حرکت ہوئی ہے. لیکن جہاں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھارت کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سفارتی محاذ پر تنہا کر دیا جائے، جس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو جو ہے بہت بری طرح سے اس کو ناکامی ہوئی ہے. چائنا تو خیر ہمارا ایک کہتے ہیں آل ویدر فرینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان افغانستان کے پیس ٹاکس پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت پہلے ایک زمانے میں تناؤ کشیدگی ہوا کرتی تھی، اب بریکنگ دا آئس ہوئی ہے، وہاں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سعودی ولی عہد کا جو یہاں پر وزٹ تھا وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں زیادہ ایک اگریشن اور جو وہاں پر پلائٹ آف لوگوں کا، کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو بہت مضبوطی سے اٹھانا ہے اور اس تاثر کو زائل کرنا ہے. بھارت کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ کہ جدوجہد تحریک آزادی کشمیر کو اس کا رشتہ ناتا وہ دہشت گردی سے جوڑتا ہے. ہمیں اس پورے امپریشن کو جو ہے ڈسپیل کرنا ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے، وہ گوبلز کہا کرتا تھا کہ جناب اگر جھوٹ ایک مرتبہ بولا جائے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اگر 1000 بار بول دیا جائے تو سچ ثابت ہونے لگتا ہے. تو بھارت جو ہے اس جھوٹ کو 1000 مرتبہ دہرا رہا ہے. تو ہمیں بھی اتنی ہی شدت سے اپنی سچائی کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک جینون لیجیٹیمیٹ انڈیجنس تحریک آزادی ہے جس کا رشتہ ناتا دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے. دہشت گردی جو ہے ملیٹنسی ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ہے تو یہ سیکنڈری ایشو ہے، یہ فال آؤٹ ہے کشمیر میں مظالم کا. تو پاکستان کو چیزوں کو کانٹیکس میں ڈالنا چاہیے. اور ماضی میں جو ہماری حکومتوں سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت زیادہ بھارت کو یک طرفہ طور پہ کنسیشن دیے، میرے خیال میں اس کے بھی اب تلافی کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ایک اگریسو پوسچر لینا پڑے گا. آپ اپنے آپ کو انڈرمائن مت کریں، آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ جی بھارت جو ہے اس کا حجم بہت بڑا ہے، اس کی معیشت بہت بڑی ہے. ہم کو جب ہم کبھی بھی کوئی کہتے ہیں نا کہ ہاسٹائل اگر ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں ہم اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں، دشمن کے بھی تضادات کو دیکھنا چاہیے. تو بھارت جتنا بڑا ملک ہے اتنے ہی بڑے تضادات اور بھی ہیں. ہمیں اب ان کی معیشت اگر بڑی ہے تو اس معیشت کو خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. جی بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب، یہ اس وقت جو جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہم انڈین میڈیا کو بھی فالو کر رہے ہیں، ذرا دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. ظفیر علی صاحب، آپ کی اجازت سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی ڈسکس کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے وہ جو اندر جذبہ ہے اور جواب دینے کی جو اس وقت خواہش ہے شدید، کیونکہ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. عامر ضیاء صاحب، یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ اچھی شروعات ہے اینڈ کنٹینیو، اور جس طرح کے وہ نعرے لگا رہے ہیں مودی صاحب کے، سوگند مجھے اس مٹی کی، میں دیش نہیں مٹنے دوں گا، تو مٹانے کی کوشش خود ہی تو کر رہے ہیں. جی آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں بات یہ کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بھارت بڑا ملک ہے، ایک مصنوعی ریاست ہے وہ، کہ کلونیل نوآبادیاتی نظام کی جو ہے وہ پیداوار ہے کہ انگریز جاتے ہوئے ان علاقوں کو بھارت میں شامل کر کے چلے گئے کہ جو تاریخی طور پہ، جغرافیائی طور پہ اس کا حصہ نہیں تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں صرف وہ مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں چل رہی ہے، بلکہ اور بھی وہاں پر جو ہیں کئی تحریکیں ہیں، چاہے میزورام ہو، چاہے ناگالینڈ ہو، چاہے خالصتان کا شعلہ دبا ہوا ہے لیکن وہ شعلہ ہے وہاں پر. تو وہاں پر وہ تمام جو ہیں تحریکیں ہیں. وہاں کا جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی، بھارت کا میڈیا جو ہے وہ بہت ہی بائسڈ میڈیا ہے. وہ میڈیا ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے اپنی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور فورن آفس کی جو ہے لائن کو ٹو کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستانی میڈیا کا موازنہ کریں، ہمارا بڑا ڈائیورس میڈیا ہے. اس میں بہت زیادہ آپ کو مختلف کلرز نظر آئیں گے، اس میں ڈائیورسٹی ہوگی، اس کے اندر جو کوئی سبجیکٹ جو ہے ہماری ٹیبو نہیں ہے کہ جس پر ہم بات نہیں کر سکتے. تو اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس تمام تر جنگی جنون کے باوجود ہماری طرف سے لہجے میں اعتدال بھی ہے،
ہم ریشنل طریقے سے بات بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ جنگی جنون کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ جنگ باز ملک بھارت ہے, پاکستان نہیں ہے. بھارت کا خواب ہے کہ جی وہ بالادستی قائم کرے اس پورے خطے میں, یا ایک ریجنل پاور بنے. پاکستان تو اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے. پاکستان جتنے بھی دیکھیں تضادات ہوئے اس بر صغیر میں, چاہے وہ سیاچن پہ قبضہ ہو, سر کریک کا مسئلہ ہو, وولر بیراج کا مسئلہ ہو, پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہو, ہر جگہ پہ بھارت نے جارحیت دکھائی ہے. اگر اس خطے میں کوئی نیوکلیئر ویپن لے کر آیا ہے تو وہ بھارت لے کر آئے. پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی. پاکستان نے صرف اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم نے عمل کیا ہے. جی میرین, بالکل صحیح. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر, کیونکہ ہم جو بات کریں کہ سوچ سمجھ کر جواب دیا جائے اور ایگریسولی اس طرح سے اس معاملے کو اگر نہ ہی ٹیک اپ کیا جائے بلکہ سوچ سمجھ کر جواب دے, لیکن لائن آف کنٹرول پر اس وقت کافی تناؤ نظر آ رہا ہے, فائرنگ کا شدید تبادلہ ہو رہا ہے دونوں طرف, اور جس طرح بھارت سے میں نے ابھی بتایا کہ میڈیا پہ بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی اچھی شروعات ہے, اس کو کنٹینیو کریں اور لے کر رہیں گے بدلہ, ایک ہی سر میں پورا ہندوستان گا رہا ہے. یہ اس طرح کی آوازیں جب وہاں سے آ رہی ہیں اور لائن آف کنٹرول کی یہ سچویشن, تو کیا پیغام ہے یہ پھر؟ یہ بالکل عامر جاز صاحب نے درست فرمایا کہ بھارت کا جو میڈیا ہے یہ شروع سے ہی لے کر آج تک اس کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی لائن ٹو کرتا ہے, رائٹ اور رانگ وہ, لیکن اس کے اگینسٹ پاکستان کا میڈیا جو وہ ایبسولیوٹلی ان ریئل سینس انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے. یہاں پر اینالسٹ ہر طرح کی اپنی اوپینین دیتے ہیں, کوئی ڈکٹیشنز نہیں ہے, اور پیپل آر فری ٹو سے اینی تھنگ. اور جنرلی یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر وہ وار ہسٹیریا نہیں ہے, اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ یہ انفارچونیٹلی انڈیا ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ کو پاکستان کا فوبیا ہے, ویئرز کہ پاکستان کو انڈیا کا ایسا کوئی فوبیا نہیں ہے. پاکستان صرف ایک آنریبلی اور جو ہے ایک برابری کی سطح پر اس میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور برابری کے تعلقات چاہتا ہے ہمسایوں کے ساتھ, تو کسی طرح کی اگریشن نہیں چاہتا, لیکن ہر طرح کا اپنا دفاعی حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ بالکل درست ہے کہ کسی طرح کی بھی وار مانگرنگ نہیں ہونی چاہیے. وار کوئی سپورٹس نہیں ہے کہ جس کے اوپر رننگ کمنٹری کی جائے, یہ سیریس بزنس ہے, اور جب ہوگا ہاں بالکل ہمیں تیار رہنا چاہیے, ہمیں عوام کو تیار کرنا چاہیے, پوری قوم کو تیار کرنا چاہیے, اور اس میں میڈیا جو ہے وہ یقیناً ایک بہت مثبت رول پلے کر رہا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. صحیح. ظفر ہلالی صاحب, حسن نثار صاحب کو گزشتہ دنوں میں نے سنا تو وہ کہہ رہے تھے بھارت ایک ایسا پاگل ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے, اور اگر کسی پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے تو اگلے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے, لیکن پھر پاگل کا علاج بھی تو کرے نا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ انڈیا کا ایک بالکل صحیح کہا تھا ہمارے جنرل صاحب نے کہ یہ ایک فوبیا ہے, اور پاکستان جس طریقے سے بنا ہے وہ ہندوستان بھول نہیں سکتا. آخر میں سمجھتا ہوں جناح صاحب نے ہمیں لیڈ کیا, مگر اگر آپ مجھے پوچھیں تو ہندوستان نے پاکستان بنایا. اگر ہندو ویسا نہیں ہوتا جو ہے تو پاکستان کی ضرورت ہی شاید نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو بڑا یہ ہے, اور ان کافی ڈیوائیڈڈ ہیں اس رسپیکٹ پہ. ان کے انٹلیکچوئلز جو ہیں, جسونت سنگھ جو ہیں اور سنہا جو ہے, دونوں فارن منسٹرز رہ چکے ہیں, وہ بہت اینٹی ہیں نہرو کے تھے, اور اب پھر سپلٹ آ گیا ہے بی جے پی میں. دیکھیے موڈی جو ہے میرے خیال میں کہ اگر وہ الیکشن نہ جیتے اس دفعے تو اس کے خلاف ایسے چارجز آ سکتے ہیں جو بڑے سیریس ہیں. تو آئی تھنک ہی ول گو ٹو اینی لینتھ ٹو ون این الیکشن. اب کیا لینگس ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اس کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ظفر ہلالی صاحب آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں, آپ لوگ ہمارے تھنک ٹینک سے اور مشورہ دیں اگر آپ, تو کیا کہیں گے آپ, what would be the best way for Pakistan to respond? جلدی سے میں آپ تینوں سے یہ کامنٹ لینا چاہوں گی, what would be the best way? کس سے پوچھیں آپ, مجھ سے؟ جی ظفر ہلالی صاحب آپ پوچھ. اچھا میں آئی ووڈ سے کہ ہمارا رسپانس جو اس وقت, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اوور ڈو کرنا چاہیے اس کو. ہمارا رسپانس ہونا چاہیے, بٹ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہمیں اوور ڈو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوور ڈو کی ضرورت نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قیاس آرائی کر کے ہمیں دشمن کی مدد نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنی فوج پہ چھوڑ دیں کہ کب اور کہاں پر وہ مناسب کارروائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بہت ہی زیادہ میرے خیال میں پہلکاری کی ضرورت ہے اور جارحانہ اپروچ کی ضرورت ہے. جی جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟
जी, मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारा जो रिस्पांस है वो बहुत मैच्योर है और यही होना चाहिए, और ड्यू लेवल पे ड्यू डेलिब्रेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, सारी चीज़ों को प्रोज एंड कॉन्स को देखा जा रहा है, ग्लोबली डिप्लोमेटिक एफर्ट को जो है वो एक तरह से वो जो है वो मजबूत किया जा रहा है और हर तरह की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारा जो रिस्पांस है वो इन प्लेस है और इसमें हमें बाहर से कोई सजेशंस की ज़रूरत नहीं। जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं वो हमसे बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं, वो बेहतर इन चीज़ों को समझ रहे हैं और सारी उनके सामने पूरी एक पिक्चर है। हमारे पास एक डिसजॉइंटेड चीज़ें ठीक हो गया। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें अच्छे से अभी मजीद परफॉर्म करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे है, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ वतन की मिट्टी की हिफाजत पर जो हमारे नौजवान जो हैं जो इस वक्त हैं मौजूद, उन सब की जानों की हिफाजत के लिए हम दुआ गो हैं और इसी उम्मीद के साथ कि यकीनन हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे और अक्ल कुल जो भारत अपने आप को समझता है वो थोड़ा गौर करेगा कि वो किस तरफ जा रहा है। मुझे बहरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।